یہ امریکی صوفیزم ساڑھے فقیر تے صوفیزم جڑا انہاں کیتا ہوتا کائنات چے ہو جائے کسے نہیں جیڑا تاتاری تگودار خان علاقو خان دا پوترا سی او دے کول ایک قادری بزرگ گئے انہاں فرمایا اوئے آپ جدو گئے نا تے رسول اللہ دے اشارے نال گئے قادری بزرگ گئے حضور نے فرمایا جا کے علاقو خان دا پوترا شکار کر کے آ رہے علاقو خان دا پوترا شکار کر کے آیا انہیں ویکھیا دروازے ہوتے ایک فقیر بے نوا کھڑیا اس طرح کوئی لوٹا بھی کوئی نہیں نہ پیچھے 5-6 بندے ماشاءاللہ کہاں سے آئے ہو ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے جلے ہو تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا دین ہے کی جنہیں لایا گلی تو سی ادھے ٹر چلے آج جانو چاہیے دا سی جڑا کہا دادا صاحب کی بات کر خواجہ صاحب کی بات کر 1400 سال تاریخ کی بات کر یہ کام لایا ہے تو انہیں دیکھ کے مزاق کیتا اپنا شکاری کتے ہو دے نال سن وہ کہنے لگا وہ فقیرہ اور داسا ہوئے میرے کتے دی دم چنگی یا تیری داڑھی چنگی آپ نے فرمایا جی انہوں پتہ نہیں داڑھی دی اہمیت کے وے آپ نے فرمایا یارا تو دا مالک ہے تے میرا بھی ایک مالک ہے جے کتا خدمت کر کے تینو راضی کر دے وے اپنے مالک نو تینو تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تو پھر تے تیرے کتے دی دم چنگی جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تو پھر میری داڑھی چنگی غیر متوقع جواب سن کے غیر متوقع انہیں آپ نے مہمان ٹھہرا لیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو انسان دے پتر بنو کی چوڑا مار دے پھر دے انہیں کہا اچھا تسی ہون جاؤ فی الحال میں اپنے قبیلے سارے اے جنگجو ون انہوں نے کلمہ پڑھانا فرمایا اچھا تسی جاؤ واپس تے میں پھر انہوں نے تیار کرنا آپ دا وصال ہو گیا آپ اپنے پتر نو فرمایا تگودار خان کو جانا ہے انہوں میرا وعدہ یاد کرانا ہے آپ دا پتر آ گیا فقیر دا تگودار خان کو جب آیا تو انہیں کہا جناب سارے ہی مسلمان ہو گئے لیکن ایک سپہ سالار مسلمان نہیں ہونا وہ کہندا میں طاقت ہوتے یقین رکھنا جس فقیر نے تینو برباد کیتا وہ میرے نال کشتی کرے میرے پہلوان نال تاتاری پہلوان نال ہون حضرت کی کریے انہیں کیا کی کرنا ہے انہوں اعلان کر جس دن میں کشتی کرنا ہو دینا یہ فقیر ہے انہیں کیا حضور ہے تے خودکشی فرمایا چھڑ تینو پتہ ہی نہیں گل وچ ہو رہے تینو پتہ ہی نہیں گل وچ ہو رہے انہیں کہا حضور تسی تاتاری کتھے تھے تسی جناب کمزور فقیر آدمی ہو وہ تو ایک چنڈ مار دے گا تو انہیں تسا شہید ہو جانا ہے فرمایا چھڑ پرے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ فرمایا صحابہ کوئی سمندر گھوڑے اپنی پاور نہ تھوڑے سوٹے انہیں کہا جناب یہ تو گل نہیں ٹھیک فرمایا تو اعلان کر اعلان ہو گیا فلانے دن کشتی ہونی ایک فقیر آیا ادھے ہونی تے تاتاری پہلوان انہوں جناب بڑے انہوں نے بیٹھ کا کٹائی ہیں پہلے بھی بیٹھ کا کٹتا سی پھر سپیشل انہوں جناب ڈانڈ بیٹھ کا انہوں جناب ہریسے کھوائے انہوں نے پاوے کھوائے جناب بادام پستے ایک عجیب کشتی دا منظر بنیا ادھروں او نکلیا تے ادھروں اینا پگڑی بدی ہوئی تے کھونڈی پکڑی ہوئی اے نکلے انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں اور شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں او جدو قریب آئے تو انجن کر داوے پہلوان تو خدا انجن چل آپ سر جھکائے ہوئے کھونڈی آئے تھے جدو قریب آئے تو آپ نے ایک چانڈ ماری انہوں او پہلوان انجن کھا دیا اتھے جا گریا سر پھٹ گیا او سارا مجمع انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ او میں کہا جلیا گل وچ ہو رہے او تاتاری سپہ سالار کرنے لگا مان گیا جی اسلام مان گیا اسلام یہ ہے جو یہ ہے لوٹے بسترے نال اسلام کدی نہیں پھیلیا تبلیغ اس دے پیچھے پاور ہوندی جنوں رسول اللہ بھیجا پیر میر علی شاہ اپنی پاور نال چلے اتھوں گورڑے تو لوگا کیا حضور شہید کر دیں گے انگریز فرمایا ہٹو پرے شہید کر دیں گے حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گورڑے میں بیٹھا رہے لاہور آگیا فرمایا کانیا اور تو کہنا میں نبی ہاں میں صدیاں بعد غلام ہاں ادھر قلم دوات رکھ ہوتے کوئی نہ آیا تے بعد لوگاں پیر میر علی شاہ صاحب نے چونڈی پائی انہوں نے کہا حضور قلم نہ چلتا تھے پھر آپ نے گل کی تھی فرمایا اسی کو لوٹے بسترے تھوڑے جلیا سانو مالکہ دا حکم سی اسی اعلان کر دیتا کیوں گل وچ ہے آپ نے فرمایا جی آج کانا کہہ دینا نا کانا کہ اگر حضور آخری نبی ون تو میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کرے تو فرمایا آج مالکہ دا فرمایا آرڈر سی بھئی جو کہے گا تسی کر کے 60,000 مسلمان 60,000 مسلمان جو ہے اس کا جو ہے وہ خون کس کے ذمہ ہے
ہم تو میرے اور آپ کے گھر میں تو فریجیں بھری پڑی ہیں، سال کا گندم بھی موجود ہے اور چاول بھی موجود ہے، روزانہ فریجاں بھر کے، آخر وہ 60,000 مسلمانوں کا قصور کے ہوئے، انہوں نے قصور صرف کیا کہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، بس اور تو کوئی قصور نہیں۔ ان کے ہاں کتوں کے بھی حقوق ہوں تو محمد عربی کے غلاموں کا کوئی حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ اپنے دین سے ہو کر دور، آج ہے مسلم چکنا چور، اپنا دین چھڑیا کیسا کھٹیا کیے بربادی کے علاوہ۔ اٹھو بچے نوجوانوں، اٹھو حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہو، حضور کا دین آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، حضور کا دین آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو وہ دین ہے حضرت سعد بن معاذ جب حضور وہ فوت ہو گئے تو حضور انہوں نے گھر وال چلے، انہوں نے صرف اتنی گل کی تھی کہ حضور نے ہسا دیتا۔ میدان بدر کی طرف جانے چونکہ 313 بندے آگے 1000 بندہ کھڑیا تو حضور نے پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، کہ سعد بن معاذ اٹھ کے عرض اتنی کی تھی کہ سل حبال من شئتا وقتا حبال